اچھا، آپ کا سوال کے دو جز ہیں. اول یہ کہ کیا ایم کیو ایم لندن کو یا الطاف حسین صاحب کو اس حوالے سے اجازت ملے گی، اور کیا ان کے لوگ جو ہے وہ پر اعتماد اس حوالے سے رہے، اور اگر وہ آئیں گے تو کیا ان کا اچھا وقت آئے گا. یہ دو سوالات آپ نے کہیں، اور یہ دو سوالات دونوں بڑے اہم ہیں. اول یہ کہ دیکھیے، الطاف حسین صاحب کی سیاست اور مہاجر سیاست ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے، اور کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان دو چیزوں کو علیحدہ کر سکتا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ سیاسی طور پر پاسبل نہیں ہے، یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. جہاں کہیں پر بھی مہاجر کمیونٹی کا نام آئے گا یا اردو بولنے والوں کا نام آئے گا، سندھ کے شہری علاقوں کا نام آئے گا، وہاں الطاف حسین صاحب کا نام آنا لازمی جز ہے. اب اس کا جز یہ ہے کہ کیا الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ان کو پر امید ہونا چاہیے. دیکھیے، الطاف حسین صاحب اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، اور آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے کہ الطاف حسین کے نام کو یا سیاست کو قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا. الطاف حسین صاحب کا جو آپریشن، نیا جو ریسنٹ آپریشن تھا، وہ 2013 میں شروع ہوا. 2015 کے ستمبر میں ان کے اوپر بولنے پر پابندی لگی. تو یہ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے نہیں تھا. ان کے اوپر جو آپریشن کا سلسلہ بھی قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے نہیں تھا. ہمارے یہاں پر چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے آصف علی زرداری ہو، چاہے ٹی ایل پی ہو، چاہے الطاف حسین ہو، ان سب کے سیاسی معاملات عروج و زوال ہمیشہ وابستہ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی خواہشات اور کچھ لوگوں کی چاہ پر. یہ بدلتے ہوئے رنگوں اور بدلتے ہوئے حالات کی محتاج ہے. تو اگر الطاف حسین صاحب سے اگر وہ قوتیں سمجھتی ہیں کہ اب ان کا وقت آ گیا تو قانونی پیچیدگیاں تو آپ یوں سمجھیے کہ کوئی 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی، بلکہ 1 منٹ بھی میں بہت زیادہ وقت دے رہا ہوں. وہ ہمارے یہاں تو 30 سیکنڈ کے اندر فیصلے ہوئے نا. مریم نواز کو پاسپورٹ ملنے کی 30 سیکنڈ کے اندر فیصلہ ہوا ہے. تو وہ 30 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ سچویشن بدل جاتی ہے. جس کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا 30 سیکنڈ کے اندر آپ بولیں گے یہ کیا ہو گیا، تو وہ ایک دم سے ماحول بدل جاتا ہے. تو ہمارے اگر الطاف حسین صاحب پر پابندی کا خاتمے کا معاملہ ہوا تو وہ اس کا پورا ڈپینڈنسی قانون کی پیچیدگیوں پر نہیں ہے، بلکہ ان مقتدرہ قوتوں کی خواہش پر ہے. اب اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیجیے، کوئی بھی ہوگا. کا تعلق ہے اس حوالے سے، کیونکہ پہلے بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن کا بائیکاٹ بڑا بھرپور کامیاب ہوا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن کے کارکن جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، انہوں نے پوسٹیں بڑی بھرپور انداز میں یہ ڈالی ہوئی ہیں کہ الطاف حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں، ووٹ صرف الطاف حسین کا ہے. یہ اور پھر شہر کراچی میں مختلف جگہوں پہ دیواروں پہ جو ہے وہ چاکنگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ کر دی گئی ہے کہ جی الیکشن کا بھرپور بائیکاٹ کرنا ہے. بینر بھی لگا دیے گئے کہ جی ضمنی الیکشن کا بھی اور بلدیاتی الیکشن کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے. ایم کیو ایم لندن کے حلقوں کا یہ موقف ہے کہ مہاجر سیاست اور الطاف حسین ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے. جو کوئی یہ سمجھتا ہے، یہ ایم کیو ایم لندن کا موقف ہے، سوشل میڈیا پہ بھرپور انداز میں اس پر مہم جاری ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ الطاف حسین کو الگ کر کے کوئی بھی مہاجر سیاست کر سکتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، وہ بیوقوف ہے. اور ہم نے بھی یہ دیکھا ہے، ہم بھی دائرے کے شہر میں لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، تو وہ یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ ایم کیو ایم جو اصل ہے، جو ظاہر 25-30 سال سے جو ہے وہ سیاست بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ کرتی رہی ہے اور اس شہر کی اسٹیک ہولڈر رہی ہے اور بھرپور مینڈیٹ حاصل کرتی رہی ہے. لیکن اب جب وہ بائیکاٹ پر ہے تو بائیکاٹ میں بھی اس نے جھنڈے اس انداز میں گاڑے ہیں کہ ووٹوں کا جو تناسب ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ایم کیو ایم پاکستان بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور دوسری جو چھوٹی موٹی جماعتیں جو ہیں ان کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگ کم نکلیں گے، لیکن ظاہر جو عمران خان کا ووٹر ہے، ووٹر تو ہے عمران خان کا، وہ نکلے گا اور وہ ووٹ ڈالے گا. تو ایک طرف تو عمران خان صاحب ضمنی الیکشن میں کامیاب ہو گئے، اور دوسری طرف ایم کیو ایم لندن اور الطاف حسین کامیاب ہوں گے. ان کی جیت ہوگی. ان کی جیت اس لیے ہوگی کہ بائیکاٹ
बाइकाट जो है वो कामयाब होगा, उसकी मुहिम बड़े भरपूर अंदाज में